وہ مقام ہے۔ امام نے ایسے نہیں کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ فرمائے خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، آؤ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آؤ جود شاہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے قیامت کے دن رب سے کعبہ اجازت مانگے گا۔ کعبہ اچھا بھی آپ کے ہاں قبلہ کس طرف ہے؟ اس طرف نا قبلہ ہے نا، آپ سب کی پشت کہاں ہے؟ قبلے کی طرف۔ تو کوئی عقل کاندھا اسے گستاخی کہے گا کہ کعبے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہو؟ کہ حضور کے در پہ کھڑا ہوتا ہے وہ روک رہے ہوتے ہیں یہاں نہ ہٹو، ادھر منہ کرو، کیوں بھائی یہ کعبے کی طرف رخ کرو۔ میں نے کہا پھر یہ ساری کائنات کے لوگ گناہگار بنیں گے۔ ارے قبلے کی طرف تو اس وقت شرط ہے منہ کرنا جب نماز مومن پڑھے۔ مومن جب نماز کی نیت کرے کہیں بھی ہو کیسے بھی ہو کسی رنگ کا ہو، حکم ہے رخ بیت اللہ کی طرف کرے، ورنہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا کوئی امت پہ فرض نہیں۔ لیکن یہ تو سنت ہے نا کہ جس کو سلام کرے رخ اس کی طرف ہو، جس سے کلام کرے رخ اس کی طرف ہو، جس سے خطاب کرے رخ اس کی طرف ہو۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت امام اعظم کی سند کے ساتھ۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے جب حضور کے در پہ امتی آئے رخ کہاں کرے؟ اور میں پشت جہاں ہوتی ہے ہو جائے رخ محمد کی طرف ہی رکھے، مصطفیٰ کی طرف رکھے۔ المحند علی المفند کے اندر خلیل امن سہارنپوری نے یہی بات لکھی ہے کہ امتی کا حق ہے کیوں انا مودی قبرہی افضل بقاء الارض، ساری کائنات تو کیا خدا کے عرش سے بھی وہ زیادہ حصہ افضل ہے جب کمری والے محمد آرام کر رہے ہیں۔ حدیث مالکی رحمت اللہ علیہ نے اس لیے اباب مدینہ وہ سرزمین ہے جہاں مومن کا دل جھکتا ہے۔ مکے میں مدینے کا سر، مدینے میں مکے میں مومن کا سر جھکتا ہے، مدینے میں مومن کا دل جھکتا ہے۔ یہ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب سے کوئی پوچھے کہ حضور کے در پہ کھڑا ہوں آخری حاضری ہے اور میں سلام پڑھ کے فارغ ہوا، میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے میں نے اس کو جب دیکھا نا اس نے مجھے دیکھا تو میرے دل میں محبت بھر آئی کہ لگتا ہے اس کا کوئی نہیں۔ میں نے کہا بیٹے تیرا کوئی نہیں؟ اس نے کہا بابا کوئی نہیں۔ میرے ساتھ پاکستان چلو گے؟ بابا کیوں لے جا رہے ہو؟ بیٹے میرے لاکھوں مرید ہیں تیری خدمت کریں گے۔ کہا ہاں بابا میں چلتا ہوں۔ کہتے میری انگلی پکڑی، میں نے چند قدم اٹھائے، بچے نے مڑ کے گنبد خضرا کو دیکھا۔ اس نے کہا بابا ایک بات پوچھنا بھول گیا، کیا پاکستان میں بھی ایسا گنبد ہے؟ کہتے میری دھار نکل گئی۔ میں نے کہا یہ گنبد پاکستان میں ہوتا تو ہم مگتے کیا کرنے آتے؟ کہتے بچے نے میرا ہاتھ چھٹک کے پھینک دیا۔ اس نے کہا بابا پھر جا، تجھے تیرے لاکھوں مرید مبارک، مجھے گنبد خضرا کی چادری مبارک ہو۔